السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے۔ میری زندگی کے اندر 2 وظیفے ایسے ہیں جن کو میری زندگی میں نے جب سے ایڈ کیا ہے نا، میری زندگی کے اندر بہت ساری بدلاؤ آئے ہیں اور میری لائف جو ہے نا وہ ٹوٹلی بدل گئی ہے اور مجھے ان کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ اور میں انہی 2 وظیفوں کی وجہ سے ہی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں کہ آپ اللہ کی طرف موڑ کے جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں، کیونکہ اللہ ہی ہے جو انسان کی مدد کر سکتا ہے۔ اب میں کچھ عرصہ پہلے جو ہے نا وہ ایک بہت بہت بڑی ایک مصیبت کے اندر پھنسا ہوا تھا، اور وہ مصیبت ایسی تھی جس میں سے ایسا لگتا تھا کہ نکلنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ تب میری نظروں کے سامنے سے اللہ پاک نے ایک ویڈیو گزروائی، اور اس ویڈیو کے اندر ایک انسان جو تھا نا وہ سب سے پہلے وظیفے کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سورۃ نوح کے اندر فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرنے میں لگ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے جو دنیاوی کام ہے نا وہ سارے درست کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہاری مال سے مدد کرے گا، تمہیں بیٹے عطا کرے گا، تمہارے لیے آسمان سے بارش نازل کرے گا، اور بہت دیگر اس کے فائدے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بتایا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو انسان استغفار کے اندر لگ جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان میں سب میں سے ایک راستہ نکال دیتا ہے، آسانی کا راستہ نکال دیتا ہے۔ مطلب آپ جس پریشانی کے اندر مبتلا ہے نا، آپ نے مایوس نہیں ہونا۔ اللہ پاک نے خود کہہ دیا کہ تم استغفار کرو گے تو میں تمہیں دنیا کی زندگی جو ہے آسان کر دوں گا۔ ایک سب سے پہلے آپ استغفار کرنا شروع کریں، اور استغفار میں آپ خود نوٹ کرے گا آپ کی لائف میں آپ کن کن چیزوں سے بچ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں کیسے کیسے راستے کھول رہے ہیں۔ ایک اگر اللہ تعالیٰ دروازہ بند کرتا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اندھیروں میں ڈوبنے کے لیے چھوڑ دے گا، نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے 100 دروازے اور کھول دے گا۔ اور استغفار کرنے سے آپ کے لیے جو بند دروازے رحمتوں کے ہوتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ وہ کھول دیتے ہیں، اور آپ کے فائنینشیل حالات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آپ کی مدد کرتے ہیں۔ اور ان سب وظیفوں کو کرنے کے ساتھ ساتھ نا آپ نے اپنے اندر توکل بھی رکھنا ہے اور پیشنس بھی لے کر آنا ہے، صبر بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا کہ میں نے شروع کیا 2-3 دن آپ نے استغفار کیا ہے اور آپ کی جو ہے وہ انٹینشن اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے لیے نہیں، آپ نے جو ہے نا وہ فل انٹینشنلی پڑھنا ہے کہ میں استغفار کیوں کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے استغفار کا مطلب سمجھیں کہ آپ اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، کن چیزوں کی معافی مانگ رہے ہیں؟ آپ اللہ تعالیٰ سے کنفیشن کر رہے ہیں اپنے گناہوں کی، ان چیزوں کی جو آپ نے تنہائی کے گناہ کیے، کسی کا دل دکھایا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دیٹ کوڈ بی اینی تھنگ۔ آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ رہے ہیں، استغفار کا مطلب سمجھ کے اپنے دل کے اندر انٹینشنز رکھ کر اللہ تعالیٰ سے استغفار آپ نے کرنا۔ پھر استغفار کے فائدے ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے سنسیریٹی سے معافی مانگنی ہے، اور آپ نے اپنے اندر توکل رکھنا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ اگر تم اللہ پر ایسا توکل کرنا شروع کر دو نا جیسا اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا کرے گا جیسے وہ پرندوں کو رزق عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ! جو صبح خالی پیٹ اپنے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور جب وہ شام کو اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں آرام کے لیے تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے توکل اللہ پر کرنا ہے۔ توکل ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے، اس کے بغیر کوئی وظیفہ کام نہیں آئے گا اگر آپ کے اندر یقین اور صبر نہیں ہے۔ اور دوسرا وظیفہ جو مجھے بہت زیادہ فائدہ دے کر گیا ہے نا، الحمدللہ، وہ ہے درود شریف۔ اللہ کے نبی پر درود بھیجیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا کہ اے میرے نیک لوگوں، اے مومنوں، تم نبی پر درود بھیجو کیونکہ میں اور میرے فرشتے بھی نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ تو آپ ایک ایسا کام کریں کہ درود بھیجنا ایک ایسا کام ہے جو اللہ پاک خود بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے فرشتے بھی کر رہے ہیں، تو آپ سوچیں کہ آپ ایسا ایک کام کر رہے ہیں جو آپ کا رب کر رہا ہے۔ تو جو انسان استغفار بھی کر رہا ہے اور جو انسان درود شریف پڑھتا ہے نا، میں اپنا پرسنل لائف کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 2 وظیفے ایسے وظیفے ہیں جنہوں نے مجھے ایسے اندھیرے میں سے نکالا نا، جس میں سے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں نکلوں گا۔ میرے لیے ڈیڈ اینڈ تھا وہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور مدد ڈاکٹر وسیم ہے، وہ بہت اچھی بات کرتے ہیں کہ جو انسان اچھے دن کا انتظار کرتا ہے نا، اس کے لیے اچھا دن ضرور آتا ہے۔ جو انسان اللہ کی مدد کا انتظار کرتا ہے نا، اللہ کی مدد اس کے لیے ضرور آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت زیادہ آسانیاں کرتا ہے اس شخص کے لیے جو اللہ پر اعتبار کرتا ہے۔ یہ 2 وظیفے آپ کریں، انشاءاللہ آنے والے کچھ ہی عرصے میں، کچھ ہی وقت میں آپ نے صبر کرنا ہے، توکل کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے ان چیزوں پر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی ہیں۔ آپ کی زندگی میں کوئی بھی پریشانیاں نا، کوئی بھی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ کے سامنے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بہت بڑی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑا، اللہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ نے سنسیریٹی سے یہ دونوں وظیفے کرنے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے تو آپ نے دماغ کے اندر یہ سوچ کر بھیجنا ہے کہ میں اپنے نبی کے لیے دعا کر رہا ہوں،
بالکل یہ نہیں کہ آپ نے پڑھتے جانا ہے، آپ نے رٹّا نہیں لگانا، آپ نے کسی چیز کو جو ہے نا وہ بار-بار ایسے نہیں دہرانا کہ جیسے آپ جو ہے نا وہ دماغ کے اندر کچھ اور چل رہا ہے اور آپ جو ہے نا بس گزارتے جا رہے ہیں وقت۔ آپ نے دل سے کرنی ہے دونوں چیزیں۔ بے شک کم سے سٹارٹ کریں اور آہستہ-آہستہ آپ کو زیادہ کی طرف اللہ لے جائے گا۔ اور سب سے بڑی بات پتہ ہے کیا ہے؟ ان 2 وظیفوں کو کرتے-کرتے یہ 2 وظیفے آپ کو بہت سارے ایسے گناہوں سے بھی بچا لیں گے، جو آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا آپ کر رہے ہیں۔ زبان کے گناہ، آپ کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، کسی کو گالی دے دیتے ہیں، آپ جو ہے نا یہ 2 وظیفے آپ کو بڑا بہترین قسم کا مصروف کرے گا زندگی کے اندر۔ ان 2 چیزوں پر عمل کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر طرح کی آسانی پیدا کرے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آسانیوں میں رکھے، آپ کو بھی آسانیوں میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔